وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں امام کے لیٹ آنے پر کہ دیکھو امام الانبیاء آ رہے ہیں، تمام نبی موجود ہیں اور امام سب سے آخری میں آ رہے ہیں، یہ نہ کہنا کہ امام لیٹ کیوں آتا ہے، امام 5 منٹ لیٹ کیوں ہوا، امام 2 منٹ لیٹ کیوں ہوا، تمام نبی انتظار میں ہیں اور امام سب سے آخری میں آ رہے ہیں، صفیں لگی ہوئی ہیں اور امام الانبیاء آ رہے ہیں، سرکار ذی وقار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرانے والے ہیں، امام سب سے آخری میں آ رہا ہے۔ آج 1 منٹ اوپر ہوا مولانا دکھ رہے نہیں، آگے دیکھ پیچھے دیکھ باہر دیکھ، کیوں نہیں آ رہے، کیوں نہیں آ رہے؟ 5 منٹ تک فرمایا کہ سکون سے بیٹھے رہو، 5 منٹ تک سکون سے بیٹھے رہو، اگر 5 منٹ کے بعد امام نہیں آ رہا ہے تو پھر ہلچل شروع کرو، 1 منٹ میں 2 منٹ میں ہلچل شروع مت کرو۔ اللہ کے نبی کے دور میں تو کوئی وقت متعین نہیں تھا، جب اللہ کے نبی آتے تھے صحابہ بیٹھے ہوئے، جب اللہ کے نبی آتے تھے تب جماعت کھڑی ہوتی تھی۔ امام کا مرتبہ بتایا ہے، امام کا مرتبہ بتایا ہے۔ آج ہم امام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، امام کے گلے میں ہاتھ ڈال چل، کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھانے کے بعد پھر جو ہے انبیاء علیہ السلام، اللہ کے نبی باہر نکل گئے، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ پر پہنچا دیا۔ پھر جو ہے وہاں سے جو ہے دوسری سواری لائی گئی جس کو کہتے ہیں رف، براق جو سواری تھی مسجد حرام سے بیت المقدس تک، اب دوسری سواری لائی گئی جو آسمان پر چلے گی، براق جو ہے تو رف، حضرت جبرائیل امین ساتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی ساتھ میں بھیجا ہے۔ اور پھر جو ہے فرمایا کہ جو پہلے آسمان پر گئے، حضرت جو ہے تو پہلا آسمان کا دروازہ بند، تو فرمایا کہ دروازہ کھٹکھٹایا حضرت جبرائیل امین نے، فرشتوں نے کہا کون ہے؟ کہا جبرائیل ہے۔ کہا اور کون ہے تمہارے ساتھ؟ کہا میرے ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کھولا، آگے گئے، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، حضرت آدم سے ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروائی کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرتے رہے تو اللہ کے نبی کو بھی سفر کرنا تھا، اس لیے حضرت آدم کو جو بتا دیا کہ حضرت آدم نے بھی بہت سفر کی ہے، اس لیے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں اتارا تو کہاں اتارا تھا؟ سری لنکا میں اتارا تھا، جو ہمارے ہندوستان کا ایک حصہ تھا، بعد میں الگ الگ ہوئے، تو ہندوستان کے اندر جو سری لنکا میں حضرت آدم کو اتارا تھا، سب سے پہلا انسان جو دنیا میں اترا ہے۔ اور ماں حوا کو جو ہے ہماری ماں کو، حضرت حوا کو جدہ کے اندر اتارا تھا، اتنا فاصلہ تھا، سفر کر کر گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کو بھی سفر کرنا ہے، مکہ سے طائف بھی گئے، مکہ سے دوسرے طرف بھی گئے، پھر مکہ سے جو ہجرت کر کے مدینہ بھی آنا ہے، اس لیے حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ دوسرے جو آسمان پر گئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بعض فرماتے حضرت یحییٰ بھی تھے، دونوں سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات اس لیے ہوئی کہ جو ہے ایک حساب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کے بیٹے بھی ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مریم کا نکاح جنت کے اندر جو اللہ کے نبی سے کروائے گا۔ تو جو ہے وہاں ملاقات ہوئی، اور بتانا یہ تھا کہ جو ہے جیسے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگ جب مارنے کے لیے آئے کہ سولی پر لٹکانا ہے، تمام یہود جمع ہو گئے کہ سولی پر لٹکایا جائے گا، جو سردار تھا یہودیوں کا وہ سب سے آگے تھا، وہ جیسے اندر گھسا، حضرت عیسیٰ کو ایک کمرے میں بند کر کر رکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عیسیٰ تم فکر مت کرو، تمہاری حفاظت ہم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا، اور جو سردار تھا ان کا یہودیوں کا، اللہ نے اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی بنا دی۔ لوگ اندر آئے تو جو حضرت عیسیٰ کو دیکھ رہے تو حضرت عیسیٰ کی شکل کا تو یہ سردار بنا ہوا تھا، اب ان کو کیا پتا کہ یہ سردار تھا، اس کو پکڑے، کہا اس کو سولی پر لٹکا، وہ کہہ رہا ہے کہ ارے میں تمہارا سردار ہوں، کہا سردار ہے تو حضرت عیسیٰ ہے، جھوٹ بات کرتا ہے، ہماری مذاق کر رہا ہے، کہ ایک ماننے کے لیے تیار نہیں، تمام نے پکڑا اور اس جو ہے سردار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پر جو سولی پر لٹکا دیا۔ اللہ تعالیٰ قرب قیامت میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر جب جو ہے تو جہالت چھا جائے گی،
اور دجال آئے گا تو دجال کے مقابلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو بھیجیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، دمشق کی جامع مسجد پر اتریں گے اور دجال کا مقابلہ کر کر اس کو ختم فرما دیں گے اور 40 سال تک جو ہے حکومت کریں گے، لیکن نبی بن کر نہیں آئیں گے بلکہ اللہ کے نبی کے امتی بن کر آئیں گے، اس لیے حضرت عیسیٰ سے ملاقات کروائیں گے۔ پھر جو ہے وہاں سے آگے نکلیں اور پھر جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرانے کا مقصد کیا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے پہلے جو لکھنا کسی نے سکھایا ہے تو وہ حضرت ادریس علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ لکھنا جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے سکھایا ہے، انسانوں کو لکھنا حضرت ادریس نے سکھایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ہجرت کر کر مدینہ آؤ گے تو تم جو ہے ملک فارس کے لیے، قیصر و کسریٰ کے لیے، ان کے بادشاہوں کے لیے خطوط لکھو گے جیسے حضرت ادریس نے خط لکھا تھا۔ پھر فرمایا کہ جو ہے آپ چوتھے آسمان پر آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ملاقات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو حضرت یوسف پر جو حالات آئے وہ تم پر حالات آئے، جو ان پر حالات آئے وہ تم پر آئے گے۔ سب سے پہلے گھر والوں نے مخالفت کی، حضرت یوسف کی مخالفت کس نے کی؟ بھائیوں نے کی۔ بھائی دشمن بن گئے، بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا اور ایک جو ہے بھیڑیا کو ذبح کر کے اس کا خون کرتے پر لگا دیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، کہ جو ہے جھوٹا خون لگا دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنے ابا سے کہا کہ اس کو تو یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنایا اور جب بھائی جو ہے اناج لینے کے لیے آئے تو کہا کہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی سختی نہیں کی، حالانکہ انہوں نے وہاں بھی جھوٹ بولا تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا تھا کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں ڈھکیل دیا تھا، مارنے کا ارادہ تھا، لیکن آج یہ محتاج بن کر آئے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو ہے پکڑ لو، بادشاہ ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں، معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر تم کو جو ہے لوگ ستائیں گے اور اتنا ستائیں گے کہ آپ ہجرت کر کر جو ہے مدینہ چلے جاؤ گے، لیکن ایک وقت آئے گا جس مکہ کو آپ نے چھوڑا ہے وہ مکہ میں آپ سے فتح کرواؤں گا، اور پھر آپ کہو گے کہ آج جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوا یا حرم میں داخل ہوا تو اس کے لیے امن اور امان ہے، اس کو کوئی جو ہے اس کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، اس کو کوئی قتل نہیں کرے گا۔ اللہ فاتحانہ مکہ کے اندر داخل کریں گے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حکومت دی تو بھائیوں کو معاف کر دیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے جو 5ویں آسمان پر ملاقات ہوئی۔ حضرت ہارون کا کیا تعلق؟ فرمایا کہ حضرت ہارون کا تعلق یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی حضرت صفیہ، جو حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان کی بیٹی تھی، حضرت ہارون کے خاندان کی بیٹی تھی۔ وہ بیٹی جو ہے اللہ کے نبی کے خاندان میں جو تو رشتے میں آ گئی اور آپ کی بیوی بن گئی۔ اللہ کے نبی کو حضرت صفیہ سے بھی بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ جو ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ناراض ہو کر بیٹھ گئی، کا اس وجہ سے کہ لوگوں نے تانے دیے، لوگوں نے تان و تشنی کی کہ تم یہود کی بیٹی ہو، حالانکہ وہ اسلام لے آئی تھی، ایمان لے آئی تھی، تو اب کوئی بات ہی باقی نہیں رہتی تھی، لیکن تانا دیا تو جو ہے تھوڑا سا جو ہے غم ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے صفیہ کیا بات ہے، کیوں غمگین بیٹھی ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج دل دکھا ہے، میں ایمان لا چکی ہوں لیکن پھر بھی لوگ میرے پچھلے رشتے کا مجھے تانا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صفیہ دل بڑا کرو، دل بڑا کرو، غمگین مت ہو۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیسے؟ کہا کہ جو ہے تم ان کو جواب دو۔ کہا کیا جواب دوں؟ کہا کہ ان کو کہو کہ میں ہارون کی بیٹی ہوں، میں ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، میں ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں، میرا چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، میرا شوہر سرکار ذی وقار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو جواب دے دو۔ حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، فرمایا کہ جو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو اتنی چاہتی تھی، ایک مرتبہ سواری کا اونٹ لایا گیا، سفر پر جانا ہے، اونٹ تھوڑا اونچا تھا، اونٹ اونچا ہونے کی وجہ سے حضرت صفیہ کا قد تھوڑا چھوٹا کم تھا، تو جو ہے حضرت صفیہ اوپر چڑھ نہیں پا رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے قیامت تک کے آنے والے امتی کو سبق دیا کہ بیوی کی عزت، بیوی کا ادب ہو،
و احترام کس طریقے سے کیا جاتا ہے. حضرت صفیہ اونٹ پر چڑھ نہیں پا رہی ہے, اللہ کے نبی نے اپنا پیر اٹھایا اور اونٹ کے پیٹ کے پاس اس طریقے سے گھٹنا کیا, کہا صفیہ اس پر پیر رکھو, اس پر پیر رکھو اور سواری پر سوار ہو. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جو بیوی کو جو مارنا, ان پر ظلم اور زیادتی کرنا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ادب و احترام بیوی کا اس طریقے سے کیا جاتا ہے. گھٹنے پر جو ہے پیر رکھا حضرت صفیہ نے اور پھر جو ہے سواری پر سوار ہوئی. کچھ لوگ جو ہے شوق جو تو ایک مارنا ان کا ایک مشغلہ بن جاتا ہے بیوی کو, معمولی باتیں پر مارنا, یا جو ہے ماں باپ کا تانا دینا, یا ماں باپ کے اوپر سے گالیاں دینا. کہ جو بیوی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی, اپنی بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آئی, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئی, اپنے گھر کو اپنے وطن کو چھوڑ کر آئی ہیں, ہم اس پر ظلم اور زیادتی کرتے ہیں. خیر وہ بات دوسری, پھر دوسرے طرف چلے جائیں. پھر حضرت چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک شام کے اندر بھیجا تھا, اور ملک شام کے اندر بھیجنے کے بعد جب وہاں پر جو ہے ظلم اور زیادتی زیادہ ہوئی, اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ سے کیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر سے ملک شام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے کیا. تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ جو مکہ سے تم نکالے جاؤ گے وہ مکہ واپس تمہیں مل جائے گا, فتح ہو جائے گا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے, لیکن اللہ نظر نہیں آتے تھے. ایک مرتبہ ضد کی کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا تمہارے اندر وہ استطاعت و طاقت نہیں ہے کہ تم مجھے دیکھ سکو. کہا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے 70 پردے سامنے لگائے اور تھوڑا سا اپنا جلوہ بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پھر جو ہے ہوش آیا, کہا کہ موسیٰ میں نے تو کہا تھا کہ تم دیکھ نہیں سکتے, 70 پردوں کے اندر سے بھی تم میری تجلی نہیں دیکھ سکے تو تم مجھے کیا دیکھ سکتے ہو. اگر کوئی دیکھ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو میرے اور آپ کے آقا سرور کائنات کالی کملی والے احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے, اللہ 10 رحمتیں اور 10 برکتیں ہمارے اوپر نازل کرے گا. کسی کی آنکھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ جو اللہ کا دیدار کر سکے, جو اللہ کو دیکھ سکے. اگر کوئی دیکھ سکتا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا ہے. اللہ نے جو ہے بتایا حضرت موسیٰ کو جو ہے اللہ کے نبی کو میں بلا رہا ہوں, عرش پر بلا رہا ہوں. وہاں سے آگے نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پر. 7ویں آسمان پر ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بچوں کو پڑھا رہے تھے, بیت معمور کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. بیت معمور یہ فرشتوں کا قبلہ ہے. میں نے گزشتہ ہفتے میں بتایا تھا, جہاں فرشتوں کا قبلہ ہے وہاں سے اگر کوئی چیز چھوڑی جائے تو وہ سیدھا خانہ کعبہ پر آ جائے گی. وہاں وہ قبلہ ہے فرشتوں کا, اس کو ٹیک لگا کر بیٹھے حضرت ابراہیم علیہ السلام بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو اللہ حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ جبرائیل کون ہیں؟ کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کی وجہ کیا تھی, کیوں ملاقات خاص طور سے کروائی؟ فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ جو تو آخری نبی پیدا کرنے والا ہے وہ میرے خاندان میں پیدا فرما دے, وہ میری اولاد میں پیدا کر دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے 2 بیٹے, ایک حضرت اسحاق اور ایک حضرت اسماعیل. تو حضرت اسماعیل کا جو خاندان چلا اس میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا. آخر میں صرف میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, جو حضرت ابراہیم کا خاندان ملتا ہے. تو حضرت ابراہیم سے جو ہے تو ملاقات کروائی, اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حاجیوں کے لیے جو ہے آواز بھی لگائی تھی کہ علماء لکھتے ہیں کہ جس کے بھی خواب میں اگر حضرت ابراہیم آ جائے تو انشاءاللہ وہ ضرور حج کرے گا. جس کے بھی خواب میں حضرت ابراہیم آ جائے تو وہ ضرور حج کرے گا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آئے تب کی بات ہے, اس کے لیے ویسی محبت بھی چاہیے. آج ہم کو بھی خواب آتے جس سے محبت ہے, یہ آ رہا وہ آ رہا, خواب میں کون لیا. خوابوں کا کیا پوچھنا, اتنے خواب آتے کہ جب اٹھ کر بھی بیٹھ جاتے, صبح بھی ہوتی دوپہر بھی ہوتی تو بھی خوابوں میں ہی رہتے. نوجوان کتنے ہنس رہے, دیکھو سمجھ گئے کہ کون تک خواب کی بات چل رہی ہے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر کسی کے خواب میں آ جائیں تو انشاءاللہ اس کو حج ضرور میسر ہوگا۔ پھر 7ویں آسمان پر کے بعد سدرۃ المنتہا، سدرہ بیری کو کہتے ہیں منتہا، آخری جگہ، یہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، حضرت جبرائیل بھی نہیں جا سکتے، فرشتوں کا سردار بھی نہیں جا سکتا، اور پھر وہ سدرۃ المنتہا ہے، آخری جگہ ہیں، وہاں سے آگے جو ہمارے اعمال جو بیری کا درخت ہے اس سے جو تو پہنچتے ہیں سدرۃ المنتہا، جو بیری کا درخت ہے وہاں پر۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ میں آگے نہیں جا سکتا، اگر میں ایک قدم بھی آگے رکھ دوں گا تو جل کر خاک ہو جاؤں گا اللہ کے نور سے۔ کہا کہ پھر میں کیسے جاؤں؟ کہا آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا۔ کہا میں اکیلے کیسے جاؤں؟ آپ نے اتنا لمبا سفر کروایا ہے، تھوڑا سا اور کروا دے۔ کہا کہ میں نہیں کروا سکتا، تھوڑا اگر ایک قدم رکھ دوں گا تو میں جل کر خاک ہو جاؤں۔ پھر فرشتے کے اندر سے آواز آئی، لیکن کون سی آواز آئی؟ اللہ کے نبی کے یار کی، اللہ کے نبی کے دوست کی، حضرت ابو بکر کی آواز آئی۔ کس کی آواز آئی؟ حضرت ابو بکر کی آواز آئی۔ اللہ نے ابو بکر کا مرتبہ بھی بتا دیا، فرشتے کو آواز دے دی حضرت ابو بکر کی، وہاں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہے حضرت ابو بکر۔ پھر وہاں پہنچنے کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی، فرشتے نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر جو ہے صلات بھیج رہے ہیں، اللہ نے آپ کو صلات کہا ہے۔ اللہ کے نبی تعجب میں پڑ گئے، صلات تو نماز، اللہ تو پاک ہے، پھر یہ کیا ہے؟ کہا یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت اور برکت ہے آپ کے اوپر۔ پھر اللہ کے نبی وہاں پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں بات کو ختم کر رہا ہوں، مت دیکھو گھڑی مت دیکھو، آخری بات کہہ کر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 تحفے اللہ کے نبی نے جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو عطا فرمائے، جو ہم قاعدے میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات وطیبات۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا اللہ سے؟ التحیات للہ والصلوات وطیبات، اے اللہ تعالیٰ جتنی میری قولی عبادتیں ہیں، زبان کی جتنی بھی عبادت ہے وہ تیرے لیے، والصلوات اور جتنی بھی میری بدنی عبادت ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ کے راستے میں جو بھی محنت کرتا ہوں وہ تیرے لیے ہیں، وطیبات اے اللہ میرا جتنا بھی مال ہے وہ تیرے لیے ہیں۔ 3 تحفے اللہ کے نبی نے اللہ کو دیے۔ کتنے تحفے دیے؟ 3 تحفے دیے۔ بات شروع ہوئی ہے، اللہ کے نبی اللہ سے بات کر رہے ہیں، التحیات للہ والصلوات وطیبات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے السلام علیکہ، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو۔ اللہ فرما رہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر سلامتی ہو، تم امن اور امان کے ساتھ رہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، تم پر میری رحمتیں نچھاور ہے، میری برکتیں تم پر نچھاور ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 تحفے دیے، اللہ نے 3 تحفے دیے۔ السلام علیکہ تم پر سلامتی ہو، ورحمت اللہ تم پر رحمت ہو میری، وبرکاتہ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہے توا گرم ہے لوہا ہتھوڑا مار دو، تو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا کہ اللہ بہت خوش ہے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے اللہ السلام علیکہ نہیں، مجھ پر نہیں، السلام علینا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے اللہ تعالیٰ مجھ پر اکیلے پر نہیں، جن کو میں چھوڑ کر آیا ہوں نا دنیا کے اندر، جو میرے امتی ہیں، اور قیامت تک کے آنے والا انسان جو تیری عبادت کرے گا اور جو نیک ہوگا، ان تمام پر تیری سلامتی اور تیری رحمتیں اور تیری برکتیں نازل ہو۔ حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا کے پاس کھڑے تھے، سن رہے اللہ کے نبی کی بات اور اللہ کی بات۔ تو کہیں جو تو جب بات دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے 3 تحفے دیے، اللہ نے 3 تحفے دیے، اور اللہ کے نبی نے امت کو یاد کیا اور جو ہے سلامتی اور رحمت اور برکت کا لیے کہا، تو حضرت جبرائیل امین جو ہے تو کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ ہیں التحیات جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔
جب یہ ہمارے سامنے ہوگا تو التحیات پڑھنے میں مزہ آئے گا کہ کیا معنی ہے اس کے، کہ کیا ہو رہا ہے، وہ نقشہ سامنے آ جائے گا معراج کا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جب نماز پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ معراج ہو رہی ہے، اس کو آسمانوں کے سفر ہو رہے ہیں۔ اللہ نے نماز کا تحفہ دیا، 3 تحفے دیے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں لیں گے کہ بتا دوں 3 تحفے کیا ملے ہیں، بتا دوں۔ اللہ نے 3 تحفے دیے اس امت کو اور اللہ کے نبی کو۔ ایک تو جو ہے 5 نمازیں دی، 50 تھی، کم کرتے کرتے جو ہے وہ تفصیلی واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ بار بار جو ہے ٹوکتے رہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم بھی ٹوک سکتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم نے نہیں ٹوکا۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر حضرت موسیٰ کو کہا تم ٹوکو۔ کیوں کہا کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے تھے کہ موسیٰ تم کہہ رہے تھے کہ میں اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں تو میرا دیدار نہیں کر سکا، اگر میرا دیدار کوئی کر سکتا ہے تو میرا حبیب کر سکتا ہے۔ اور کتنی مرتبہ کیا، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ ایک تو پہلے گئے، پھر جو ہے واپس آنے لگے تو حضرت موسیٰ نے ٹوکا، تو پھر 5 نمازیں کم ہوئی، تو 9 مرتبہ جو ہے 5 نمازیں کم ہوئی، ہے نا؟ 9 5 45 ہو رہے نا، تو 45 نمازیں کم ہو رہی ہے، تو 9 مرتبہ گئے اور 1 مرتبہ پہلے گئے تھے، وہ 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ اللہ کا دیدار ہوا۔ موسیٰ تمہیں 1 مرتبہ بھی نصیب نہیں ہوا، میرے حبیب کو 10 مرتبہ نصیب ہوا۔ اس لیے حضرت موسیٰ کو کہا تم ٹوکو۔ تو پھر وہ 5 نمازیں باقی رہی، 5 نمازیں دی۔ 5 نمازیں اگر اخلاص کے ساتھ پڑھو گے، ایک نماز پر جو ہے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، تو 5 نمازیں پڑھیں گے تو کتنی ہوگی؟ 50 نمازیں ہوگی۔ تو پھر دوسرا تحفہ دیا سورہ بقرہ کے جو ہے آخری آیت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا۔ یہ آپ کو یاد ہوگی، نہیں ہوں گے تو یاد کر لو، اللہ نے دعا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جو بندہ بغیر شرک کیے کہ دنیا سے آئے گا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرے گا، میں اس کے بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دوں گا۔ جس کو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں کل قیامت کے دن چاہوں گا تو سارے گناہوں کو معاف کروں گا، لیکن جنہوں نے شرک کیا ہے میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے دیے۔ وقت زیادہ ہوا، معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔